جہانگیر صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. آج پی ٹی آئی پی ایم ایل این پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ عدلیہ مخالف ایک موقف لیے بیٹھے ہیں. اس سے پہلے پی ٹی آئی باتیں کیا کرتی تھی اور پی ایم ایل این کہتی تھی کہ آپ عدلیہ مخالف موقف لے رہے ہیں. قانون اس بات پہ کدھر کھڑا ہے؟ یہ جو عدلیہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، کس حد تک اور کس حد تک نہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، قانون تو ایک ہی ہے. اگر آپ کسی عدالت کو جو آرٹیکل 204 ہے کانسٹیٹیوشن کا، کنٹیمپٹ ہے ہائر جوڈیشری کی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ، اور کنٹیمپٹ آرڈیننس ہے. قانون ایک ہی ہے. اب آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں؟ آیا اس کو ڈسکریمنیشن کے ساتھ سلیکٹیولی یوز کرتے ہیں یا ایز اے ہول یوز کرتے ہیں؟ قانون کے فرق نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی والا کرے گا تو اس کے لیے کوئی اور قانون ہے، اگر کوئی اور پارٹی کا بندہ کرے گا تو اس کے لیے قانون اور ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے. اب دیکھیں نا، پارٹیز کو چاہیے کہ یہ جوڈیشری کے بجائے اپنے اندر ایک ایسی چیز پیدا کریں کہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں. دیکھیں نا، اب ایک جج صاحب نے تو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، ایک پارٹی کے اگینسٹ آتا ہے اور ایک کے حق میں آتا ہے. اب جس کے اگینسٹ آتا ہے، اگر وہ پولیٹیکل پرسن ہے یا پولیٹیکل پارٹی ہے، تو وہ میکسیمم ٹرائی کرتے ہیں بائی یوزنگ دا میڈیا اور بائی یوزنگ وٹ ایور دے مینس کہ جی اسکینڈلائز کریں، یہ جج میں یہ خامی ہے، کورٹ میں یہ خامی ہے. تو آج چیف جسٹس نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن میں نے اس لیے یہ سٹیپ نہیں لیا کہ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ انتقام لے رہے ہیں یا میرا پرسنل چیز تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اگر پی ٹی آئی کے کچھ بندے، میں ان کے آپ اسٹیٹمنٹ اٹھائیں تو انہوں نے اتنی غلط اور کنٹیمپچوس لینگویج استعمال کی ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اینڈ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کے لیے ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. جس طرح آج پریس کانفرنس ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، ایک پیٹرن چل رہا ہے پریس کانفرنس کا. آپ جوڈیشری کو کیوں اسکینڈلائز کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ ان کے اندر انٹرفیئرنس، اگر جوڈیشری خود پہلے مان رہی تھی انٹرفیئرنس، وہ تو ان کی ملی بھگت سے ہو رہی تھی. لیکن اگر آپ جوڈیشری کہتی ہے یہ دروازہ بند ہونا چاہیے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ دروازہ بند ہونا چاہیے. ہم جوڈیشری کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، ہم رول آف لا کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، ہم آئین کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ابھی دو رائے نہیں ہے کہ اگر جوڈیشری سٹینڈ کرے گی، وہ دروازہ بند کرے گی، تو تمام وکلاء تنظیمیں اور پاکستان کے وکلاء جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں گے ارسپیکٹو آف اینی پولیٹیکل پارٹی. اور پولیٹیکل افیلیشن کی بات کر ہی رہے ہیں خوشا، تو پھر وہی سوال جو میں نے جہانگیر جدون صاحب کے سامنے رکھا کہ اکراس دا بورڈ اس طرح کی باتیں ہوتی آئی ہیں. آج وارڈا صاحب ہیں، رؤف حسن صاحب کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنائی. انفارچونیٹ بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیگلی اٹ شوڈ ناٹ ہیپن، لیکن ہوتا ہے. آپ کی نظر میں اس کے اندر بیسکلی سیاستدانوں کا قصور ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہو از ریسپانسبل؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی. میرا سلام آپ کے گیسٹ کو، جہانگیر جدون صاحب کو. شکریہ. ہمارے بڑے ایمننٹ لوئر ہیں جی. یہ دیکھیں، پہلے ایک گورنمنٹ سسٹم آف گورنمنٹ جو ہوتا تھا وہ ایمپررز ہوتے تھے، ایک ہی فرمان کے تھرو وہ حکمرانی کرتے تھے، اور سارے نیچے جو ہوتے تھے وہ جو ایمپرر صاحب کہہ دیتے تھے اسی طرح چلتے تھے، اور گلٹین ہو جاتے تھے اگر وہ نہیں چلتے تھے. تو 16th سینچری میں یہ ڈبیٹ شروع ہوئی کہ سیپریشن آف پاورز ہونی چاہیے، سول رائٹس ہونے چاہیے، اور یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے. تو یہ اس سے کرتے 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 ابھی پوری دنیا میں ایک یہ نظام جو ہے یہ چل پڑا ہوا ہے. موسٹ civilized countries have a system in place where the judiciary is independent of the executive, اور جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے انڈیپینڈنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی باتوں پہ ربڑ اسٹیمپ نہ لگائیں، بلکہ ان کو چیک میں رکھیں، تاکہ ایک عام آدمی جو کہ اتنی پاورفل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ کلیش میں اگر آتا ہے تو عام آدمی کی رائٹس کو پروٹیکشن ملے اور وہ اسٹیٹ مشینری سے بچ سکے، وہ ایک ایکویٹیبل جورسڈکشن میں آ سکے، وہ ایک کورٹ کے پاس جا سکے، وہ کورٹس فیصلہ کریں کہ یار اسٹیٹ نے کیا یہ اقدامات اٹھائے ہیں یا اسٹیٹ اپنی پاور کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. اب ہم ایسی ایک سچویشن میں آ چکے ہیں. پاکستان انفارچونیٹلی شاید ہم لوگ میچور نہیں کر پا رہے. ہماری ہر جگہ سمجھتی ہے کہ اس کو اقتدار کا حق ہے، اور یہ مختلف ٹائموں پر مختلف لوگوں کو یہ جنون چڑھ جاتا ہے جو آ کر ان انسٹیٹیوشنز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا بیچ میں آ جاتے ہیں کہ شاید ان سے بہتر پاکستان کو کوئی نہیں چلا سکتا. تو پھر یہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. لیکن جب کوسا صاحب، I'm sorry I'm cutting you short، یہاں پھر لیگلی یہ بات آتی ہے کہ جہاں جوڈیشری کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ہو سکتی، وہاں آرمڈ فورسز کے لیے بھی لاز ہیں، ان کے اگینسٹ حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. سو یہ اکراس دا بورڈ
آپ لوگ سیاستدان مل کر, مطلب لائرز ایک پیوٹل رول ادا کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر, ایک کیٹلسٹ کے طور پر ہمیشہ سے رہے ہیں. بڑی بڑی جو مہم چلتی رہی ہیں, جو باقاعدہ طور پر آگے چلی ہیں چیزیں, وہ لائرز کے ساتھ چلی ہیں. قائد اعظم واز ہمسیلف اے لائر, تو لائرز ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. علامہ اقبال واز اے لائر, تو اٹ از این امپورٹنٹ پارٹ. آپ کی نظر کے سامنے ہے کہ ایک جگہ پر ایک کسی کو بولا جائے کہ اس ادارے کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے اور اس ادارے کے اگینسٹ بات کر سکتے, تو ہاؤ از دیٹ فیئر ایز ویل؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دیٹ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو کس نے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں اداروں کے خلاف ہے؟ اگر کوئی خلاف ہے تو غلط ہے. سارے ادارے پاکستان کی خدمت کے لیے بنے ہوئے. انفارچونیٹلی ان اداروں کے جو جب ٹکراؤ کہاں آتا ہے, جب یہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر ہو کر دوسروں کے دائرہ اختیار میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام یورپ میں نہیں ہوتا, یہ کام اور معزز ملکوں میں نہیں ہوتا, پاکستان میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کوشش کرتی ہے. ایک ہم دیکھ رہے ہیں